बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामिन नाज़रीन, आप देख रहे हैं वन इस्लामिक टीवी चैनल। आज एक बार फिर एक नई मालूमाती वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। आज जिस मौजू पर हम लब कुशाई करेंगे वो मौजू हुजूर सैयद फैज़ आलम मखदूम औलिया शहंशाह औलिया हुजूर सैयद फैज़ आलम दाता अली हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह तालीमात हैं, आपके इरशादात हैं। तो आइए आपके इरशादात सुनते हैं। हुजूर सैयद फैज़ आलम दाता अलहजरी फरमाते हैं, इससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो नेक अमल और अल्लाह की तरफ दावत दे। मज़ीद फरमाते हैं, कौलो मारूफ से मुराद नेक बात कहना है। अल्लाह ने बनी आदम को अज़मत व बुजुर्गी अता फरमाई। कुव्वत गोयाई जितनी बड़ी नेमत है इतनी ही खराबी का सरचश्मा भी है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी उम्मत के मुतल्लक में से जिस चीज से डरता हूँ वो इसकी जुबान है। गुफ्तार की मिसाल शराब की मानद है, ये अक्ल को सुस्त कर देती है और जिसे इसकी लत पड़ जाए वो इसे छोड़ नहीं सकता। चुनांचे अहले तरीकत ने भी ये जानते हुए कि गुफ्तार बाइसे आफत है तो हिज्जो जरूरत बात करने के हमेशा गुरेज किया करते थे, यानी जरूरत के वक्त बात करते और बगैर जरूरत बात ना करते। वो हर कलाम के आगाज और अंजाम को जानते हैं। अगर इजहार जानिब हक हो तो इजहार करते हैं, मगर ना खामोश रहते, क्योंकि उनका यही अकीदा और ईमान है। हक ताला तमाम इसरार को जानने वाला है और वो बदबख्त है जो इस हकीकत को समझने से कासिर रहे। इस वाले से इरशाद रब्बानी है, क्या वो लोग ये समझते हैं कि हम उनके इसरार और उनकी सरगोशियों को नहीं सुनते? अल्लाह के ऐसा नहीं है, हम सुनते हैं और हमारे फरिश्ते इन्हें लिखते हैं। इरशाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने खामोशी इख्तियार की उसे यकीनन नजात हासिल हो गई। ताला ने मुसलमानों को अपने इनामात और अपनी नवाजिशात पर शुक्र और हम्द सना करने का हुक्म दिया। हक ताला फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। और एक और मकाम पर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मैं पुकारने वाले की फरियाद सुनता हूँ जो वो पुकारता है। इसी तरह दीगर बेशुमार आयात हैं जो हमें बोलने का हुक्म देती हैं। कहते हैं कि एक रोज हजरत शिबली बगदाद के मोहल्ले कर्ख से गुजर रहे थे। देखा कि एक मुद्दई तरीकत कह रहा है, खामोशी कलाम से बेहतर है। हजरत शिबली ने कहा, तेरी खामोशी तेरे कलाम से बेहतर, तेरा कलाम लुग़्व है और तेरी खामोशी मुज़हा खेज, जबकि मेरा कलाम खामोशी से बेहतर है क्योंकि मेरी खामोशी इल्म है और मेरा कलाम इल्म है। मतलब ये है, अगर मैं ना बोलूं तो ये मेरी बर्बादी है, अगर बोलूं तो ये मेरे इल्म का इजहार होगा। जब खामोश होता हूँ तो हलीम होता हूँ, जब बोलता हूँ तो अलीम होता हूँ। हजरत दाता गंजबख्श अली हज़रत रहमतुल्लाह तआला के नजदीक कलाम दो किस्म के हैं और खामोशी की भी दो किस्में हैं। एक कलाम की बुनियाद हक पर होती है और दूसरे की बातिल पर। इसी तरह एक खामोशी तो मकसद हासिल होने की वजह से होती है, दूसरी गफलत पर मबनी होती है। कलाम या खामोशी के वक्त हर शख्स को अपना जायजा लेना चाहिए। अगर कलाम की बुनियाद हक पर है तो कलाम बेहतर है, वगरना खामोशी कलाम से बेहतर। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के नजदीक खामोशी के आदाब ये हैं कि खामोशी इख्तियार करने वाला जाहिल ना हो, जहालत पर मुतमईन ना हो और गफलत में मुब्तला ना हो। मुरीद को चाहिए कि रहनुमाओं के कलाम पर दखल अंदाज ना हो, इसमें तसर्रुफ ना करे, बेसरोपा और सतही गुफ्तगू से परहेज करे। जिस जबान से कलमा शहादत पढ़ा है और इकरार तौहीद किया है उसे झूठ और गीबत के लिए इस्तेमाल न करे। मुसलमानों का दिल न दुखाए, दरवेशों को उनका नाम लेकर न पुकारे। जब तक इससे कुछ न पूछा जाए तो जुबान न हिलाए। दरवेशों के लिए खामोशी की शर्त ये है कि बातिल पर खामोश न रहे और बोलने की शर्त ये है कि बजुज हक कोई बात जुबान से न निकाले। इसमें बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं। हजरत दाता साहब विलायत के बारे में फरमाते हैं, इताअत खुदा इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कोई शख्स वलायत के मर्तबे पर फाइज नहीं हो सकता। तरीकत शरीयत से अलग चीज नहीं है। वली वो है जिसके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। आपने हजरत जुनैद बगदादी के इस इरशाद की तारीफ फरमाई,
تصوف کی بنیاد 8 چیزوں پر ہے جن سے 8 پیغمبروں کی پیروی ہوتی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب تک بندہ اس دنیا میں نفس اور خواہشات نفس کے چنگل سے نہیں نکلتا معرفت سے سرفراز نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سر چشمہ ہے۔ نفس کو نہ پہچاننا اپنے کو نہ پہچاننا ہے۔ جو شخص اپنے کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ نفس کا فنا ہو جانا حق کی بقا کی علامت ہے اور نفس کی پیروی حق عز و جل کی مخالفت ہے۔ نفس پر جبر کرنا یعنی نفسانی خواہشات کو روکنا جہاد اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 قسم کے لوگوں سے دور رہنے کی ہدایت فرمائی۔ غافل علماء سے جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیا ہو، ریاکار فقراء سے جو فقط اغراض نفسانی کے لیے لوگوں سے جاہ و عزت کی تمنا رکھتے ہوں، جاہل صوفی سے جس نے نہ تو کسی مرشد کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی ہو اور نہ کسی استاد سے آداب سیکھے ہوں۔ داتا گنج بخش کے مزید اقوال سنیے۔ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو۔ ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر موقوف ہے۔ نمبر 1، حکمران بے علم ہوں، علماء جب بے عمل ہوں اور فقراء جب بے توکل ہوں۔ جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ دیندار لوگوں کو خواہ وہ کیسے ہی غریب و نادار ہوں چشم حقارت سے نہ دیکھو، اس سے فی الجملہ اللہ تعالیٰ کی حقیر لازم آتی ہے۔ سار یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا حق نگاہ میں رکھے اور اس کے آرام کی خاطر خود کو تکلیف اٹھائے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا لحاظ رکھیں اس لیے کہ ان کے گناہ کم ہیں، جبکہ جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا ادب کریں اس لیے کہ وہ جوانوں سے زیادہ عابد و زاہد اور تجربے کار ہیں اور ان کا ایمان مضبوط ہے۔ فقیر درویش وہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، کوئی چیز اسے خلل انداز نہ کرے، وہ دنیاوی اسباب کی موجودگی سے غنی ہو اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو۔ جو علم کو دنیاوی عزت و وجاہت کے لیے حاصل کرتا ہے در حقیقت وہ عالم کہلانے کا ہی مستحق نہیں، کیونکہ دنیاوی عزت و جاہ کی خواہش کرنا بجائے خود از قبیل جہالت ہے۔ طالب حق کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدات میں عمل کرے، مطلب یہ کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے اور وہ اس کے افعال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ ما سوائے اللہ سے دل کو فارغ رکھنے کا نام فقر ہے، غیر میں مشغول رہنے کا نام غنا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے یہ سنہری تعلیمات آج بھی عبرت و نصیحت کا خزانہ ہے اور بے مثال درس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مزید حضور سیدی فیض عالم داتا علی حجویری کے ارشادات سماعت فرمائیں۔ کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہوتی ہے اور اس کا ظہور جھوٹے انسان سے نہیں ہو سکتا۔ ایمان و معرفت الہی کی انتہا عشق و محبت ہے اور محبت کی علامت بندگی یعنی عبادت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کھانے کے آداب میں سے ہے کہ تنہا نہ کھائے، لوگوں کے ساتھ مل کے کھائے اور ایک دوسرے پر احسار کرے۔ مسلسل عبادت و ریاضت سے مقام کشف و مشاہدہ ملتا ہے۔ ایک صوفی اور مولوی کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے کہ مولوی لوگوں کو ان کے عقائد و نظریات، مذہب و مسلک دیکھ کر پرکھتا ہے، جبکہ صوفی بارش کے اس قطرے کی مانند ہے جو ہر جگہ پر برستا ہے۔ اگر وہ زرخیز مٹی پر برسے تو اس کو مزید زرخیز بنا دیتا ہے اور بنجر زمین پر برسا تو وہاں بھی سبزہ اگا دیتا ہے۔ غافل امیری، کاہل سستی، فقیر اور جاہل درویش کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت ہے۔ رضا کی 2 قسمیں ہیں، خدا کا بندے سے راضی ہونا، بندے کا خدا سے راضی ہونا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے اور تمام امتوں اور مذہبوں میں پسندیدہ ہے۔ اس کے لیے بھوکے کا دل ذکی یعنی ذہین ہوتا ہے، طبیعت مہذب ہوتی ہے اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینے میں بھی کمی کر دے تو ریاضات میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر لیتا ہے۔ نفس ایک باغی کتا ہے، کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کی کمال ہے۔ علم سے بے پرواہی اختیار کرنا محض کفر ہے۔ مزید فرماتے ہیں بھید کو گھول اور نماز کو نہ بھول۔ فقیر کو چاہیے کہ بادشاہ کی ملاقات کو سانپ اور رزدے کی ملاقات کے برابر سمجھے، خصوصاً جب ملاقات اپنے نفس کے لیے ہو۔ مبتدی کو چاہیے کہ وہ راگ اور سماع سے پرہیز کرے کیونکہ یہ رستہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ دین و شریعت کے پابند لوگ خواہ وہ نادار و غریب ہی کیوں نہ ہو، انہیں چشم حقارت سے نہ دے کیونکہ اس سے
سے خدا کی حقارت لازم آتی ہے۔ عارف عالم بھی ہوتا ہے مگر ضروری نہیں کہ عالم بھی عارف ہو۔ بندے کے لیے سب سے مشکل چیزوں میں ایک چیز خدا کی پہچان کرنا ہے۔ فقر کی معرفت، تعلیم اور پہچان کے لیے سیر دنیا سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں: توبہ گناہ کو، جھوٹ رزق کو، غیبت نیک اعمال کو، غم عمر کو، صدقہ بلا کو، غصہ عقل کو، پشیمانی سخاوت کو یعنی دیکھ کر بعد میں پچھتانا، تکبر علم کو، نیکی بدی کو، عدل ظلم کو۔ یہ تو سامعین ناظرین یہ تھی حضور سید فیض عالم داتا ہجویری کی مختصر تعلیمات۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سید فیض عالم داتا ہجویری کے آستانے کو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو سید فیض عالم کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ جو چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائے۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹی چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔